ماہ مبارک رمضان ہے اور آج پہلی شب قدر اور شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم آج کے دن وقت کے امام کو اور تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ شیعان حیدر قرار کو آج کے اس غم انگیز شب میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یقیناً آج کی شب جو ہے وہ سخت شب ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جہاں پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گریا ہے۔ آج کی شب ہے کہ جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کا بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ بہرحال طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، شب قدر بھی ہے، اور ہمیں اس رات کو جہاں عزاداری ہے، جہاں گریا ہے، ماتم ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ ہمیں اس شب کے اعمال کو بھی بچا لانا ضروری ہے۔ اس میں قرآن کے اعمال، دعائیں، مناجات، اور جو ہم عام راتوں میں بھی انجس رات کو خاص طور پہ ترک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے بعض علماء نے جو ہے وہ پورے سال راتوں کو جاگے ہیں تاکہ اس رات کو محسوس کر سکیں کہ اس رات میں فرق کیا ہے۔ یقیناً اس رات کو وہی درک کر سکتا ہے کہ جس نے پہلے سے اپنی تیاری کی ہو، جس نے پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوا ہو، ریڈی کیا ہوا ہو، جو پہلے سے بے تاب ہو کہ شب قدر آئے گی اور اس سلامتی والی رات میں وہ اپنا ایک سفر طے کرے گا، وہ طولانی سفر کہ جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت کوشش کرتا ہے اور بہت زحمت اور محنت کرتا ہے تو کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ بعض اوقات کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بہت تیزی سے اپنے مقصد پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح انسان پہلے جو ہے وہ پیدل سفر کرتا تھا، یا وہ گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سفر کرتا تھا، اور ایک پرانی سفر کے بعد وہ ایک مقصد پہ پہنچتا تھا، زیارتوں پر جاتا تھا یا حج اور عمرہ کرنے جاتا تھا۔ مہینوں اس کا سفر جو ہے وہ لمبا ہوتا تھا۔ آج جس دور کے اندر ہے، آج ہم کچھ گھنٹوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بہت محنت کرتا ہے، بہت عمل صالح اور نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ کسی کمال یا سعادت تک پہنچتا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ، یعنی ہزاروں مہینوں کی راتوں میں اگر ہم عبادتیں کرتے رہیں، دعائیں اور مناجات کرتے رہیں، ایک رات ہمیں ان سارے راستوں کو، ان سارے زمانوں کو طے کرتی ہوئی لے کے جا سکتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں اور توکل کریں، نا امید نہ ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اور لوگوں کے لیے دعا کریں، اہل بیت کا در کھٹکھٹائیں، توسل کریں، تو کوئی بعید نہیں کہ ہم آج کی رات کسی ایک جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ ہم جس دنیا میں ہیں اور دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور دنیا ہے بھی ظاہر ہے ایک زرق اور برق کی جگہ کہ جس نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مشکلات اٹھانی پڑی ہیں اپنے زمانوں کے اندر، بہت مختلف طرحوں کے لوگوں کو، نظریوں کو، افکار کو جو ہے وہ روبرو ہونا پڑا ان کو ان حالات کے اندر۔ اس کی وجہ یہی دنیا کی زرق اور برق تھی، یہی دنیا کی وہ چیزیں کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی وہی کششیں ہیں، وہی چیزیں ہیں۔ شاید ہماری حاجتیں، ہماری تمنائیں اور ہماری دعائیں بھی وہی ہیں کہ اگر ہمیں مل جائے، پتہ چل جائے کہ آج کی شب دعا مستجاب ہونی ہے، دعا قبول ہونی ہے، تو شاید ہم پھر وہی اپنی دنیا ہی کی دعاؤں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں آئیں، جبکہ خدا ہمیں کوئی اور سعادت دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں آج کی رات بخشنا چاہتا ہے، خدا ہمیں آج کی رات جہنم سے نجات دینا چاہتا ہے۔ خلصنا من النار یا رب، یہی صدائیں کہ جو ہم دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہوئے جو ہے وہ فضاؤں تک پہنچاتے ہیں، آسمانوں تک، کہ پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے۔ خوب یہ
ایک بہت بڑی تمنا ہے عزیزان موت. تو شاید ہم اس دور میں اس چیزوں کو درک نہ کر سکیں کیونکہ ہم مادے میں گھرے ہوئے ہیں. جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس چیز کے شکار تھے اور کس چیز میں گھرے ہوئے تھے. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال، تم خود اپنے اعمالوں میں گھرے ہوئے ہو، تمہیں اعمالوں نے جکڑا ہوا ہے. اپنے اخلاق کو اچھا کرو اور اپنے اعمال کو آزاد کراؤ. سجدوں کو طولانی کرو تاکہ جو تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے. آئیے اس شب کو ایسے گزاریں کہ شاید ابھی تک کوئی ماہ مبارک کی شب نہ گزری ہو. شب اعمال کی جو ہے وہ کثرت سے نہیں بلکہ اعمال کی جو ہے وہ کیفیت سے ادا کریں. کوانٹٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے لیکن کوالٹی کے ساتھ. اگر کوالٹی ہے ذکر میں، اذکار میں، اصل وہ توجہ ہے جو خدا چاہتا ہے. یہی توجہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو مناجات کیا کرتے تھے شب کی تنہائی میں مسجد کوفہ کے اندر، خاص طور پہ کہ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی بھی چیز جو ہے وہ نفع فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. آئیے اسی نیت کے ساتھ اس شب میں داخل ہوں کہ خدا ہم پر ایک نظر کرم کرے اور ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچ جائیں.